اب جب یہ حالت حمل کی پوری حدیثیں آپ اگر دیکھیں گے تو اتنی ڈیٹیل میں یہ بتائی گئی ہے کہ حالانکہ ان حدیثوں کا عملی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سیرت سے اس کا تعلق بڑا ضرور ہے کہ آپ سوچئے کہ اتنی بات اللہ نے محفوظ رکھی ہے کہ حالانکہ اس میں میرے اور آپ کے لیے کوئی عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی تو ابھی دنیا میں آئے نہیں نا، دنیا میں آنے سے پہلے کی حالت ہے. جب دنیا میں آئے گے تو اب شریعت بنے گی بھی تو پھر اس کے بعد عمل امت کے لیے سامنے آئے گا نبی کا عمل. تو اب تو اس میں عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو منتخب کیا، انتخاب جو اللہ کا ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے کہ دادا کو، باپ کو اور والدہ محترمہ کو آزمایا. حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اور کہ جب حالت حمل میں تھی تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی ہے. کئی مہینے گزر گئے، یعنی 7-8 مہینے غالباً گزر چکے تھے. تو اس زمانے میں مجھے پتہ نہ چلا کہ میرے پیٹ میں، کہ جیسے میں دیگر عورتوں کو دیکھا کرتی تھی کہ وہ حالت حمل میں بے چین ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور لہذا کچھ تکلیف اور پریشانیاں اس زمانے میں ان کو ہوتی ہے. وومنس پرابلم بھی ہوتی ہے اس زمانے میں، بہت بری حالت ہوتی ہے عورتوں کی. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بچے نے مجھے پیٹ میں کبھی تکلیف نہیں دی، کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی حمل ہے. اور میں جب اس زمانے میں پائپ لائن سسٹم نہیں تھا، پانی بھر کر خود جاؤ، کنویں سے پانی بھرو اور آؤ اور پھر پانی پیو، ایسا بھی سسٹم نہیں تھا کہ کوئی تمہاری مدد کر لے گا، کیونکہ بہت غم کا ماحول تھا. آج جو امید سے عورتیں ہوتی ہیں تو ان کی خدمت کے لیے 2-4 عورتیں ہوتی ہیں، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ نیا تازہ غم تھا، لیکن اس زمانے میں خدمت کے لیے کوئی نہیں تھا. یہ حضرت آمنہ خود زمزم کے چشمے اور کنویں پر گئی ہے. تو میں جب جایا کرتی تھی تو میں دیکھتی کہ راستے کے جو درخت ہیں وہ جھک کر، مجھے ایسا لگتا کہ وہ میرے بچے کو سلام کر رہے ہیں، وہ جھک کر سایہ کر رہے تھے. اور میں جہاں جاتی وہاں پر بادل کا ایک ٹکڑا آ جاتا اور وہ بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کرتا. مجھے کبھی دھوپ نہ لگنے دی، مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچنے دی. جب میں زمزم کے کنویں پر جاتی تو وہ پانی جو نیچے تہ میں ہوتا تھا وہ پانی بڑی تیزی سے میرے کنویں پر پہنچنے سے پہلے وہ پانی اوپر آ جاتا تھا. جب میں جاتی تو بڑی آسانی سے میں وہ زمزم کا پانی بھر لیتی. میری سہیلیاں مجھے جانے نہیں دیتی اور کہتی کہ آمنہ تم یہاں سے نہ جاؤ، تم جب تک کھڑی رہتی ہو ہمیں پانی بڑی آسانی سے مل جاتا ہے. میں بڑی تعجب میں ہوتی کہ ایسی کون سی نعمت مجھے حاصل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پانی اوپر آ رہا ہے، یہ بادل سایہ کر رہا ہے اور درخت سایہ کر رہا ہے. ایک عجیب ماحول اس زمانے کا تھا کہ میں پانی لے کر جب میں آیا کرتی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چلا کرتی تھی. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہمارے چراغ میں تیل نہیں تھا، پورے گھر میں اندھیرا، چراغ میں بالکل تیل نہیں تھا، پورے گھر میں اندھیرا. اور اس وقت یہ بچہ جب پیدا ہوا ہے اور وہ دایا نے جب بچے کو میرے سامنے رکھا تو پورا کمرہ ایک نور سے بھر چکا تھا، ایک چمک، ایک روشن، اور بڑی آسانی سے میں وہ بچے کو دیکھ سکتی تھی کہ یہ وہ ہے کہ جو یہ پیغام دے کر دنیا میں آیا ہے کہ امیری سب کچھ نہیں ہوتی ہے. اپنے گھر میں حرام کے مال کا لائٹ جلا لینا اس سے بہتر ہے کہ تمہارے گھر میں اندھیرا ہو، تمہارے گھر میں اندھیرا ہو. آج ہمارے گھروں میں بڑے لائٹیں ہیں، اے سی ہے، فریج ہے، کولر ہے، لیکن اکثر اوقات حرام کا مال ہوتا ہے. حلال مال سے آدمی یہ ساری چیزیں آسانی سے خرید نہیں سکتا، بڑی مشقت اسے اٹھانی پڑتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک سے پورا کمرہ روشن ہو گیا. تو یہ عجیب حالت. اور فرماتی ہے کہ جب وہ بچے کو رکھا تو وہ بچہ مکمل سجدے میں گر گیا. ابھی پیدا ہو کر کچھ لمحے ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا سجدہ کیا اور پوری طاقت سے اور پوری شدت سے اور پورے طریقے کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر، کہ پیدا ہوئے بچے میں اتنی انرجی، اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے.
تو اللہ کے نبی نے ایک لمبا سجدہ کیا تو میں پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی. پھر وہ بچہ اپنے نارمل طریقے پر آ گیا، اپنی پہلی حالت پر آ گیا. اور مجھے پتا چلا کہ کسرا کے محل میں 14 کنگرے اس زمانے میں رکھے ہوئے تھے. کنگرے کہتے ہیں جھومر کو، اور ایک زمانے میں برج کو بھی کہتے ہیں، کالم کو بھی کہتے ہیں. تو وہ 14 برج پر اس کا محل ٹکا ہوا تھا، اور 14 خوبصورت جھومر بیش قیمت کسرا کے محل میں تھے. تو جب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، وہ 14 جو برج تھے ایک دم سے گرے، اور اس کے محل کی چھت نیچے آئی، وہ جھومر بھی گرے. فارس میں آگ کی پوجا کرنے والے آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. 1500 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، اس کی حفاظت کر رہے تھے. ان کا یہ ماننا تھا کہ جب تک یہ آگ جلتی رہے گی تو ہمارا خدا ہماری مدد کر رہا ہے، اور ہماری عبادت کا وقت ہے. اسی لیے وہ عبادت سمجھ کر اور پرارتھنا کیا کرتے تھے، اور وہ آگ جلتی رہنا ان کے لیے بڑی ضروری تھی. تو ایک دم سے وہ آگ بجھ گئی جو 1500 سال سے جل رہی تھی. اور آسمان کے ستارے، مجھے ایسا لگا کہ اب میری جھولی میں آ کر گر جائے گے، اتنے قریب ہو گئے تھے اس چھت پر، اتنے قریب ہو گئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں تو کیا کیا ہوا ہے. اور یہ حدیث خود حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی ہی ہے. فرماتی ہے کہ ایک دم سے میرے گھر کی چھت پھٹی، اور اس چھت میں سے ایک بادل آیا. مجھے ایک دم ایسا لگا کہ وہ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر چکا ہے، اور مجھے ایسا لگا کہ میرا بچہ اب میری گود سے چلا گیا، کسی نے اسے اٹھا لیا. اور میرے آنکھوں پر بھی ایک غشی سی طاری ہو گئی، اور دھواں پورے کمرے میں. تو اور اس بادل میں سے ایک آواز میں نے سنی، وَأُعْطُوهُ خُلُقَ آدم، کہ اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دیے جائے. ومعرفت شیس وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل ورضا اسحاق وبشرى یعقوب وفصاحت صالح وحکمت لوط وشدت موسیٰ وجہاد یوشع وحب دانیال ووقار الیاس ولحن داود وصبر ایوب وطاعت یونس وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ واخلصوہ فی اخلاق النبیین. یعنی اس بچے کو 1,24,000 انبیاء میں جتنی قربانیاں دی، اور اللہ نے ان قربانیوں کے بدلے میں جو انہیں درجہ دیا ہے، وہ درجہ اللہ کے نبی کو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ دے دیا گیا تھا. یعنی اس مقام پر، اس مرتبے پر اس ننھے منھے بچے کو پہنچا دیا گیا تھا کہ یہ ابھی پیدا ہوا. حالانکہ بہت بڑی قربانیاں ہیں. آپ اندازے وَأُوتُوهُ خُلُقَ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق کیسے کہ جنت سے نکالا، پھر بھی آپ نے صبر کیا. اور دنیا میں 400 سال تک حضرت آدم روتے رہے ہیں اپنی غلطی پر کہ اللہ میں نے وہ پھل کھا لیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی. کہ جب آپ قضائے حاجت کرتے تو روتے جاتے، مسلسل توبہ کرتے جاتے. تو کوئی ہے ایسا بندہ کہ ایک غلطی پر 400 سال تک روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے؟ آج ہم سے ایک غلطی ہو جاتی ہے تو ہم ایک مرتبہ معافی مانگ لے، 2 مرتبہ معافی مانگ لے، تیسری مرتبہ ہم معافی مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. کہ معافی کیوں مانگے؟ کیونکہ بار بار جب معافی مانگ رہے تو سامنے والا معافی نہیں کر رہا ہے. اور اللہ کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہوتا ہے کہ میں نے اللہ سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ معافی مانگ لی تو اللہ کو چاہیے کہ مجھے معاف کر دے. تو میں نے جمعہ کی نماز پڑھی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اب آئندہ جمعہ تک میں اللہ کو بھول جاؤں گا، اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. ایسا معاملہ نہیں ہے. بندے کو چاہیے کہ ایک گناہ پر بار بار روئے، بار بار توبہ کرے، بار بار اللہ سے معافی مانگے. اور ہم ہزاروں گناہ پر 1 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ایک گناہ پر ہزاروں مرتبہ توبہ کرے، ہزاروں مرتبہ گڑ گڑائے. کیونکہ ہمیں پچھتاوا ہونا چاہیے نا. اتنی ہماری ہمت کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی ہم گانے سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم گیم کھیل رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم غیبت اور چغلی میں مصروف ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے پھر بھی زانی زنا کر رہا ہے. ہر ایک نے ارادہ کر دیا کہ اب میں اس سے توبہ نہیں کروں گا. زانی نے ارادہ کر دیا کہ زنا سے توبہ نہیں کروں گا. گیم کھیلنے والے نے ارادہ کر دیا کہ اب میں گیم کھیلنے سے توبہ ہی نہیں کروں گا. یہاں تک کہ ہر حرام
مال کھانے والے نے، کمانے والے نے ارادہ کر دیا کہ اب میں اس سے توبہ نہیں کروں گا، تو پھر ہدایت ملے گی کیسے؟ بار بار سمجھانے والے بھی کب تک سمجھائے گے؟ اب ایک حد تک ہم بھی، میں ہمیشہ ہر جمعہ میں پب جی گیم کے بارے میں بولتا ہوں، اور گیم کے بارے میں، انٹرنیٹ کے بارے میں، ٹی وی کے بارے میں، گانوں کے بارے میں بولتا رہتا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں بول بول کر تھک جاؤں گا، پھر عنوان ہی بدل جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ خطرے میں ہیں، کہ بار بار سمجھانے کے باوجود جب آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے زوال کا انتظار کرو، بڑے خطرے کا انتظار کرو، کیونکہ اگر اللہ بھلائی کا ارادہ آپ کے ساتھ کرتا تو اللہ آپ کو فوراً ہدایت دے دیتا، کہ مولانا ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں تو فوراً پورے محلے کا ماحول بدل گیا، گیم کھیلنے والا گیم کھیلنے سے توبہ کرتا ہے، اور ٹی وی دیکھنے والے اس سے توبہ کریں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہر جمعہ میں، مبارک دن میں 40 سے 50 منٹ سمجھایا جاتا ہے، پھر بھی محلے والے ہیں کہ بدلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے کچھ بڑی چیز آپ کے لیے تیار کی ہے، اب وہ اندازہ نہیں ہے کس کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے، لیکن اللہ سے یہ مانگے کہ اے اللہ میری زندگی عافیت کے ساتھ دنیا کی گزر بسر ہو جائے، اے اللہ مجھے تو توبہ کی توفیق دے دے۔ سب سے